سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شادی کو ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے کہ ایک صبح عبد المطلب کے مکان میں اونٹوں کے کجاوے کسے جا رہے تھے، ستو کی تھیلیوں کے منہ باندھے جا رہے تھے اور پانی کی چھاگلیں بھری جا رہی تھیں. تلواروں کی پھٹی ہوئی نیاموں کو ہٹا کر نئی نیامیں چڑھا دی گئی تھیں. ترکش میں تیز قسم کے تیر رکھے جا چکے تھے. یہ تیاریاں سفر کے لیے تھی. پرائے ملک میں عبداللہ سفر کے لیے جا رہے تھے اور ہر کوئی پرائے ملک تیاری کے ساتھ جاتا ہے. عبداللہ جنہیں ابھی دولہا بنے چند دن ہی گزرے تھے، شام کی طرف تجارتی سفر پر جا رہے تھے. عزیز رشتہ دار جانے والے کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہوئے تھے. یہ سفر سنسان جنگلوں، تاریک بیابانوں اور دشوار گزار راستوں سے ہو کر گزرنا تھا. تبھی ایک شخص نے عبداللہ کو نصیحت دیتے ہوئے کہا، مدینے سے 6 منزل دور جو نخلستان ہے وہ خطرناک ہے، وہاں پر قافلے لٹ جایا کرتے ہیں، ہوشیاری کے ساتھ جانا. عبداللہ نے اس کے جواب میں اپنی تلوار کی طرف دیکھا. یہی تلوار کا دیکھنا کہنے والے کے بات کا جواب تھا کہ قزاقوں کا سامنا ہو گیا تو اس تلوار سے لفظ بلفظ ان کا جواب دیا جائے گا. ہاشمی گھرانے کے لوگ دلیری اور شجاعت میں بے مثال تھے. خطرے ان کو ڈرا نہیں سکتے تھے. ان کی تلواروں نے کئی بڑے بڑے خطروں سے کعبے کی حفاظت کی تھی. عبد المطلب نے عبداللہ کی پیشانی کو چوما. عبداللہ کا سر اپنے باپ کے سامنے جھک گیا. بیٹے کی کامیاب واپسی کے لیے دعائیں دی. ہونٹوں کے ساتھ سفید داڑھی بھی ہلنے لگی. عباس نے نکیل پکڑی. حمزہ نے پیار سے بھائی کا ہاتھ تھاما. آمنہ چپ چاپ بت کی طرح ایک کونے میں کھڑی یہ پورا منظر دیکھ رہی تھی. گویا کہ ان کا شوہر نہیں، ان کی دنیا جا رہی تھی. ان کا بس چلتا تو اونٹ پر چڑھے کجاوے کو اتروا دیتی اور جانے والے کو سفر سے روک دیتی. آمنہ کا دماغ انہیں تسلی دے رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی غمگین کیوں ہو رہی ہو؟ تیرا شوہر تجارتی سفر پہ جا رہا ہے، کوئی جنگ کے لیے نہیں جا رہا. خیر و خوبی کے ساتھ واپس آ جائے گا. قریش آئے دن یمن، شام اور مصر کی طرف سفر کرتے رہتے تھے. قریش کی زندگی ہی اونٹ کے کجاوے اور گھوڑوں کی پیٹوں پر گزرتی تھی. 5-6 مہینے کی تو بات ہے، پلک جھپکتے گزر جائیں گے. مگر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا. گویا کہ کوئی اس کے کان میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبداللہ کو خوب جی بھر کے دیکھ لو، کیا پتا دوبارہ دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو. عبداللہ نے بھی اپنے گھر کے در و دیوار کو حسرت سے دیکھا، جیسے کوئی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہو. ان کی آنکھوں میں ابدی جدائی جھلک رہی تھی. دیکھنے والے بھی اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ قریش کے گھرانوں میں روزانہ سفر پر جایا جاتا ہے، لیکن اس انداز میں تو کوئی رخصت نہیں ہوتا. جدائی کا یہ منظر، مفارقت کا یہ سما ہی عجیب ہے. رب کعبہ عبداللہ کو عافیت کے ساتھ واپس لے آئے اور آج جس طرح ہم ان کی پیٹھ دیکھ رہے ہیں، کل ہمیں ان کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو. عبداللہ اسی طرح مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے اور آمنہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گئی. وہ اس وقت تک عبداللہ کے اونٹوں کی قطاروں کو دیکھتی رہی جب تک کہ وہ کھجوروں کے پیڑوں کے درمیان اوجھل نہ ہو گئے. جب قافلہ اوجھل ہو گیا تو آمنہ اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنی بھیگی ہوئی پلکوں کو پوچھتے ہوئے نیچے اتری. عبداللہ جا چکے تھے. ان کی نگاہوں کے نقش آمنہ کو در و دیوار پر نظر آ رہے تھے. جھلکیاں، پرچھائیاں، لکیریں، سب یاد ماضی کے سوا کچھ نہ تھا.